بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبریں۔ آج کا دن پاکستان کی قومی سیاست کے لیے بہت ہی اہم دن ہے جی۔ وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا، 22 جولائی، اور آج ہے تخت لاہور کا فیصلہ۔ جتنے بھی جوڑ توڑ تھے، کوششیں تھیں، برائب کرنا تھا، نوٹوں کی بوریاں، سب کچھ، وہ سارا کچھ آپ کے علم میں ہے۔ جب سے ضمنی الیکشن ہوا 17 تاریخ سے لے کے 21 تاریخ تک، گزشتہ رات تک بہت ہی عروج پہ تھا جی زرداری صاحب، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑے ماسٹرز ہیں اور ماسٹر پلیئر ہیں، اور وہ جہاں بھی چلے جائیں ان کو ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا، کامیاب لوٹتے ہیں۔ وہ زبان اچھی ہے ان کا لب و لہجہ اچھا ہے، یا پھر پیسہ بہت ہے، یہ سب چیزیں اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری خبریں آپ نے سنی۔ لیکن بہرحال آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جو کچھ ہو چکا وہ میں ذرا تھوڑا سا بتا دوں، اور اس کے بعد آج ہونے والا کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی لاہور میں ڈیرے ڈالے، اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، پبلک کو باہر نکالا، پورے ملک سے نکالا، اور انہوں نے خطاب بھی کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے خبردار کیا کہ آج ان کا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ وہ دن بیت گئے جب اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں سے حکومتیں گرتی تھیں اور بنتی تھیں۔ اب فیصلہ عوام کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اتنے باشعور اور طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ فیصلہ بھی کرنا جانتے ہیں اور اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا کلیئر میسج دیا کہ اسٹیبلشمنٹ آج کے دن کوئی ایسا کھیل نہ کھیلے جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے، کیونکہ پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں اور اپنے سروائیول اور پاکستان سے نجات دلائیں اس امپورٹڈ کمپنی کو۔ یہ ایک بنیادی بات۔ دوسری بات، جو ایونٹ ہوئے، ابھی بھی جو حکمراں اتحاد ہے، زرداری صاحب اینڈ کمپنی اور شریف فیملی اینڈ کمپنی، وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کھیل ایسا کھیل دیا جائے کہ نمبرز پورے نہ ہو سکیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ 186 نمبر ان کے پاس موجود ہیں۔ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں 180 سے زائد ارکان موجود تھے، اور ٹوٹل نمبر جو فواد چوہدری صاحب نے رپورٹ کیا 186 تھا۔ ٹوٹل سٹرینتھ 188 کی ہے۔ ایک ووٹ ان کا باہر گیا ہوا ہے، اور ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ کامیاب ہونے والے امید ہیں جی ایم پی اے، وہ نہیں آئے کل کے اجلاس میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں دوست محمد مزاری نہیں آئے، جو کہ ڈپٹی سپیکر ہیں، اور انہی کی صدارت میں آج اجلاس ہونا ہے۔ یہ ایک پہلا سائن تھا کہ دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اگر ووٹ نہیں دیتے، وہ ووٹ ان کا اصل میں ڈپٹی سپیکر ہے جی وہ، اور کل وہ الیکشن کروائیں گے، الیکشن کروائیں گے وہ، اور آج جو انہوں نے الیکشن کروانا ہے وہ ڈپٹی سپیکر کی، جب سپیکر کی سیٹ پہ بیٹھیں گے تو ڈپٹی سپیکر یا سپیکر جو اس وقت موجود ہوتا ہے، چیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ ووٹ صرف اس صورت میں کاسٹ کرتا ہے اگر ایکول ووٹ ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ووٹ دیے جاتے ہیں اور ان کا ووٹ پھر فیصلہ کن ہوتا ہے۔ یہ ہے اس وقت کی سچویشن، لیکن وہ کسی اور کو ووٹ دے نہیں سکتے۔ اگر ووٹ ان کا جائے گا تو صرف پاکستان تحریک انصاف کو جائے گا، ادروائز ان کا ووٹ، اگر وہ غیر حاضر رہتے ہیں تو غیر حاضر رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ووٹ ان کا شمار نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ چودھری شجاعت صاحب نے کل ملاقاتیں کی، مسلسل ملاقاتیں کی، اور ملاقاتیں کرنے کے بعد چودھری شجاعت صاحب کے 2-3 ملاقاتیں کی، اور ان کے چرنے بھی پکڑے، اور آخری ملاقات تو وہ تقریباً 6 گھنٹے سے زائد چودھری شجاعت صاحب کے گھر بیٹھے رہے، اور مخبر نے اطلاع دی تھی کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی بھی چودھری شجاعت صاحب کے گھر پہ ہی ہیں، تو وہ فوراً پہنچ گئے۔ لیکن چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی جو ہیں وہ پچھلے دروازے سے نکلے اور گاڑی میں بیٹھے اور ہوٹل چلے گئے، اور زرداری صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور زرداری صاحب بضد تھے کہ انہوں نے آج ملاقات کر کے ہی جانا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب سے 2 ٹوک بات کرنی ہے کہ جناب یا تو پھر ساری عمر کا تعلق توڑ دیں یا پھر ہمارے ساتھ چلیں، اور ہم آپ کو مشترکہ امیدوار بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سی ایم شپ آپ کو خان صاحب کی طرف سے مل رہی ہے، سی ایم شپ بھی آپ کو ہماری طرف سے مل سکتی ہے، اور ہم آپ کو ان اپوز کروا دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ہوئی۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو پیشکش کی گئی،
चौधरी शजात साहब को भी कहा गया कि हम आपको बिला मुकाबला करवा देते हैं, हमजा जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगा। तो यहाँ तक कहा गया, लेकिन मसला सिर्फ ये चंद दिन की वजारत आला का नहीं है जी, मसला है अगले इलेक्शन का, अगले आम इंतखाबात का, क्योंकि इस वक्त जो लहर चली हुई है और आवाम का जो समंदर है वो सपोर्ट कर रहा है इमरान खान साहब को, उनके बयानिए को। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुस्तकबिल का इलेक्शन जो है, अगले आम इंतखाबात, वो खान साहब के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। इस दौरान जो काफ लीग के अंदर जो थी थोड़ी बहुत दरारें फैमिली के अंदर, वो दरारें भी ख़त्म हो गई हैं, कम अज़ कम इस हद तक कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे ही हैं, हमारे भाई हैं, किसी के चचा हैं, किसी के ताया हैं, किसी के मामू हैं, तो लिहाजा और चौधरी शजात साहब के वो कज़न भी हैं, तो ये इनको नहीं हरवा सकते हम। लिहाजा चौधरी शजात साहब ने जो हुक्मनामा भी सादर कर दिया पार्टी की तरफ से। तो इस तरीके से नंबर्स गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग आप 100% कामयाबी उनकी यकीनी है। लेकिन दूसरी जानब क्या हो रहा है, दूसरी जानब ये हो रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ कोशिशें की जा रही हैं, और इत्तला है कि लियाकतपुर वाले MPA जो हैं वो भी वापस आने का सोच रहे हैं, और हो सकता है आज वो वापस पहुंच जाएं और अपना कैरियर ख़राब करने के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें, क्योंकि गैर हाज़िर रहने के नतीजे में वो तुर्की गए हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, वो पैसे लेके गए हैं। तो अगर तो वो वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो पैसे लेके नहीं गए थे। अगर वापस नहीं आते और वोट कास्ट नहीं करते तो फिर उन खबरों में काफ़ी हद तक सदाकत होगी कि वोट फ़रोख्त हुआ है। इस दौरान काफ़ी 40 करोड़ 50 करोड़ से ज़्यादा पे बोली लगी, तो पैसे लगाए जा रहे हैं, पैसे बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। तो डॉलर्स में लेने हैं, पाउंड में लेने हैं, फॉरेन करेंसी में लेने हैं, ये सब कुछ हुआ, लेकिन दाल नहीं गली। और काफ लीग को ये भी कहा गया कि चौधरी शजात साहब को 5 अरब रुपए की ऑफर की गई कि 10 MPA 5 अरब रुपए में आप हमें दे दें, आप फैसला करें, 5 अरब रुपए मिलेगा। लेकिन ये पेशकश भी कामयाब नहीं हुई और कारगर साबित नहीं हुई। जितने में उतनी बातें, खबरें आ रही हैं, और उसकी वजह यह है कि एक बात समझ नहीं आ रही कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हमजा शहबाज, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब और दीगर जो हैं वो कोशिशें नहीं कर रहे। इतनी जरदारी साहब निकले हुए हैं CM शिप के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में डटकर शरीफ फैमिली जो है वो उस तरह से नहीं निकली। फिर चौधरी शजात साहब के घर से फ़ोन पे बात हुई जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने चौधरी शजात साहब से भी बात करवाई। और उसमें क्या हुआ, उसमें भी मुस्तकबिल के इरादों की बातें थी कि मुस्तकबिल में हम ये कर देंगे, मुस्तकबिल में हम ये कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें अगले इलेक्शन में भी आपको CM शिप ऑफर की जा सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन बहरहाल बात नहीं बनी। आखिरी इत्तला आने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है वो नंबर्स उनके पूरे। फिर काफ लीग चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपनी पार्लियामेंट पार्टी का इजलास बुलवाया, उसमें उनकी शिरकत जो है उनके मेंबर्स का भी मुकम्मल थे, उनका कोरम पूरा था, लिहाजा कोई खतरा बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। डिप्टी स्पीकर को सुन लें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। इंतजामिया को पाबंद किया हुआ है, पंजाब हुकूमत को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, हर तरह के तमाम इदारों को पाबंद किया हुआ है कि CM शिप का जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, बगैर किसी खौफ के होना चाहिए, किसी MP को डराना नहीं, धमकाना नहीं, गिरफ्तार नहीं करना, उठाना नहीं, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो भी एक दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए। वो भी एक सुपरविजन हो रही है और वो मॉनिटरिंग हो रही है, और आज ऑनरेबल जजेस जो हैं वो भी सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, जैसे उस दिन देखा था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जब रूलिंग दे के तहरीक अदम एतमाद को फारिग कर दिया था। तो उस दिन जिस तरीके से ये सारे काम किए गए थे, तो अब भी ऑनरेबल जजेस सुना है कि वो देख रहे हैं सारी सूरत हाल को, और कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने ये खत लिखा है, खत लिखा है वो मंजर आम पे आ गया मीडिया में, और वो खत क्या था, वो 2 दिन 22 तारीख की तारीख उसमें दर्ज है, यानी कि आज की तारीख दर्ज थी, और 2 दिन पहले से ही ये टाइप करवा के रखा हुआ है। और उसमें पॉलिस मांगी गई है सिक्योरिटी की सूरत हाल के लिए, कौमी सूबाई असम्बली के लिए, पंजाब असम्बली के अहाते में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मांगे गए हैं। ये किस लिए मांगे गए हैं और क्यों मांगे गए हैं,
اور یہ خط 2 دن پہلے ہی اگلی تاریخ 22 تاریخ کا لکھ کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ اس سے کافی سوالات جنم لیے، اور اس میں جو ہمیں سمجھ آئی اور خبر آئی ہمارے پاس وہ یہ تھا کہ یہ خط حفظ ما تقدم کے طور پہ پہلے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اگر ان کے نمبرز پورے ہو جاتے اور ادھر سے نیوٹرل جو ہیں وہ بھی نیوٹرل ہی رہتے اور ادھر سے گرین سگنل مل جاتا تو پھر آج کے دن ہلا گلا بھی پروگرام تھا، اور اگر ہلا گلا کی اپروول ہو جاتی تو پھر تو وارے نیارے تھے۔ تو ہلا گلا کی اپروول نہیں ہوئی، نیوٹرل کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ڈٹ جائیں اور جو کرنا ہے کہیں مسٹر ایکس وائی زی کی جس کی سپورٹ چاہیے وہ مل جائے گی۔ ایسا کچھ ہوا نہیں، بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب سارا دن مبارکبادیاں وصول کرتے رہے۔ مونس الہی چودھری پرویز الہی صاحب سی ایم شپ کی ایڈوانس مبارکبادیں وصول کرتے رہے، اور وہاں سے بھی مبارکبادیں وصول کی جہاں سے عمران خان صاحب کے رابطے کشیدہ ہیں۔ تو اس لیے اب بادل نخواستہ چودھری پرویز الہی صاحب کو سی ایم جو ہے وہ منظور کر لیا گیا، اس کو قبول کر لیا گیا ہے، اور اب یہی نظر آ رہا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ممکن نہیں رہا، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ آج حمزہ شہباز اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں اور اپنی ایم پی ایز کو لے کے ہی نہ جائیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا جواز کھڑا کر دیں آئینی اور قانونی قسم کا، اس الیکشن کو پوسٹ پون کروانے کے لیے کوئی آؤٹ آف دی باکس حربہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہر طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ سیکیور ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر خاص طور پہ وہی تاریخ ریپیٹ کرنے کی کوشش کرے گا جو قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ کوئی ایسی رولنگ دے دیں اور وہ کوئی اپنا رول ادا کر دیں، اور اس میں پھر کہا جائے گا یہ تو پارلیمان کے اندر کی کارروائی ہے۔ لیکن جو فیصلہ ہوا تحریک عدم اعتماد کے وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ قرار دے چکی ہے کہ جناب ہم انٹروین کر سکتے ہیں، اور پھر لاہور ہائی کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ ہم بھی انٹروین کر سکتے ہیں۔ تو جب لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف آئے تھے پی ٹی آئی کے، اب وہی فیصلے جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ ایک راہ ہموار ہو چکی ہے، اللہ عدالتوں کو اختیار دیا جا چکا ہے، اور یہ پارلیمان اور پارلیمنٹیرینز نے دیا ہے، لہٰذا وہ دروازہ بھی اب کھل چکا ہے، اور سپریم کورٹ آلریڈی ایک بینچ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، مانیٹرنگ کر رہا ہے، اور ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ لہٰذا جی آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج بھی الیکشن سے پہلے تک، گنتی سے پہلے تک یہ جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک باضابطہ طور پہ اناؤنس نہ ہو جائے اور رزلٹ نہ آ جائے تب تک یہ صورتحال غیر یقینی کی برقرار رہے گی۔ لیکن یہ غیر یقینی کی صورتحال نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو تباہ کر دیا ہے، معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور خاص طور پہ ہماری معیشت، اور پھر ڈالر جس طریقے سے بے قابو ہوا ہے، روپے بے قدر ہو رہا ہے، نقصان بہت ہو رہے ہیں جی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آج۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔